دوستو، ہب آف ملٹی انفارمیشن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، دنیا کے 197 ممالک میں تقریباً 180 کرنسیز استعمال ہو رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ کرنسیز ایسی ہیں جو ایک سے زائد ممالک میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ یورپی یونین کے 2 درجن سے زائد ممالک میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈالر امریکہ کے علاوہ اور بھی کئی ممالک میں بنیادی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک اپنی کرنسیز کے علاوہ غیر ممالک کی کرنسی کے ذخائر بھی رکھتے ہیں، جنہیں زر مبادلہ کے ذخائر کہا جاتا ہے۔ ان زر مبادلہ کے ذخائر کو بین الاقوامی تجارت اور دیگر لین دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کا 60% امریکی ڈالرز کی صورت میں ہے اور ساری دنیا کی تجارت زیادہ تر امریکی ڈالرز میں ہی ہوتی ہے۔ دوستو، بلا شبہ امریکہ اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے اور امریکی معیشت دنیا کی طاقتور ترین معیشت۔ اسی طرح اس کی کرنسی امریکی ڈالر بھی دنیا کی طاقتور ترین کرنسی ہے۔ لیکن آخر امریکہ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں آخر امریکی ڈالر اتنا طاقتور ہوا اور دنیا کی زیادہ تر تجارت امریکی ڈالرز میں ہی ہوتی ہے۔ آخر کیوں؟ دوستو، دنیا میں بین الاقوامی تجارت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف نظام رائج رہے ہیں۔ 20ویں صدی کے آخر میں تجارتی نظام میں کاغذی کرنسی کا لین دین شروع ہو گیا تھا، لیکن کوئی پراپر نظام نہیں تھا۔ اس وقت بین الاقوامی طور پر ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جسے سب قبول کر سکیں، کیونکہ ہر ملک کی اپنی کرنسی تھی جسے چھاپنے کا کوئی واضح اصول نہ تھا۔ اس لیے ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق کرنسی چھاپ لیتا تھا، جس کے نتیجے میں تجارت میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اسی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک اس بات پر متفق ہو گئے کہ کرنسی کی قدر سونے کی ایک مخصوص مقدار کے برابر رکھ دی جائے اور کسی بھی ملک کے پاس کرنسی چھاپنے کے لیے اتنی ہی مقدار میں سونا ہونا چاہیے، یعنی وہ جتنی کرنسی چھاپے گا اسی حساب سے اپنے پاس سونا رکھے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر یہ نظام دھرم برہم ہو گیا۔ جنگ عظیم میں شامل ممالک کو جنگی اخراجات پورا کرنے کے لیے بہت سا پیسہ درکار تھا۔ ان جنگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان ممالک نے بے تحاشا نوٹ چھاپنے شروع کر دیے۔ نتیجتاً بعض ممالک میں افراط زر بہت زیادہ ہو گیا اور ان کی کرنسی کی قدر بہت ہی کم ہو گئی۔ برطانیہ، جو اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا اور اس کی کالونیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنی کرنسی کی ویلیو کو برقرار رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن بالآخر 1931 میں انہوں نے اپنی کرنسی کے لیے سونے کے معیار کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے پاؤنڈ کی قدر میں شدید کمی واقع ہوئی اور بین الاقوامی تاجر جو اس وقت پاؤنڈ میں تجارت کرتے تھے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ مزید یہ کہ برطانیہ کو جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض بھی لینا پڑا، جس کا اثر برٹش پاؤنڈ پر بہت زیادہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کا قومی خسارہ بہت زیادہ بڑھ گیا، جو بڑھتے بڑھتے دوسری جنگ عظیم میں 21 ارب پاؤنڈ تک پہنچ گیا۔ اس وقت دوسرے ممالک جیسا کہ جرمنی، فرانس اور روس بھی شدید مالی خسارے کا شکار تھے۔ ان دونوں جنگوں میں امریکہ کی معاشی اور سفارتی پالیسی انتہائی شاندار رہی۔ امریکہ نے پہلے ان جنگوں میں جنگی تاجر کے طور پر حصہ لیا اور بعد میں فریق بن کر۔ جب دنیا جنگوں میں مصروف تھی تو امریکہ نے اس وقت اپنے تمام تر سرمایے کے ساتھ کام کیا۔ نتیجتاً امریکہ نے ایک مختصر سے عرصے میں اپنا اقتصادی عروج دیکھا اور دنیا کا ایک معروف ایکسپورٹر بن کر ابھرا۔
اس کی برآمدات 3 گنا تک بڑھ گئیں۔ اس وقت امریکہ کی صرف ایک ہی شرط تھی کہ وہ اپنی مصنوعات کو امریکی ڈالر یا سونے کے عوض بیچے گا۔ دوسرے ممالک کے پاس امریکی ڈالر تو تھے نہیں، لہٰذا انہوں نے سونے کے عوض امریکی مصنوعات کو خریدنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے امریکہ دنیا کا 3/4 سونا اپنے پاس ذخیرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک طرف تو دنیا کی سپر اکانومی طاقتیں اس وقت جنگ کی نظر ہو رہی تھیں، دوسری طرف امریکہ کی اکانومی دن بدن طاقتور سے طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی شاندار اکانومی کے باعث امریکہ اس وقت دنیا کے تمام ممالک کو قرض دینے کی پوزیشن پر پہنچ گیا تھا۔ جنگ کے اختتام تک امریکہ نے $50 ارب 30 سے زائد ممالک کو امداد کے طور پر دیے۔ کی وجہ سے امریکی ڈالر ایک مضبوط اور عالمی کرنسی کے طور پر ابھرا۔ بالآخر 1944 میں امریکہ نے 44 ممالک کے نمائندگان کو اکٹھا کیا اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جو امریکی ڈالر کو عالمی کرنسی کی بنیاد بننے میں مددگار ثابت ہوا۔ ان 44 ممالک کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب سونے کی بجائے امریکی ڈالر کو بیس بنا کر کرنسی چھاپی جائے گی۔ ان ممالک کے پاس سونا تو تھا نہیں جس کو بیس بنا کر وہ اپنی کرنسی چھاپ سکتے، لہٰذا انہوں نے ڈالر کو بیس بنا کر کرنسی چھاپنے کی بات مان لی اور بین الاقوامی تجارت کے لیے ڈالر کو استعمال کیا جانے لگا۔ 1 اونس یعنی 28.35 گرام سونے کی قیمت $35 بھی اسی وقت مقرر کی گئی۔ ایگریمنٹ میں یہ بھی شرط رکھی گئی کہ جس طرح دوسری کرنسیز کی بیس امریکی ڈالر ہوگا، اسی طرح امریکی ڈالر کی بیس سونا ہوگا، یعنی امریکہ جتنے بھی ڈالر چھاپے گا اسی حساب سے اپنی بیک پر سونا رکھے گا، یعنی ان ممالک کی کرنسی براہ راست نہ صحیح بالواسطہ طور پر سونے سے ہی منسلک ہو گئی۔ نتیجتاً ان ممالک میں ڈالرز میں تجارت شروع ہو گئی۔ اسی دوران ورلڈ بینک اور IMF بھی قائم کیے گئے، جن کا مقصد ڈالر اور دیگر کرنسیز کے لین دین کے نظام کو برقرار رکھنا تھا۔ IMF غریب ممالک کو بیرونی ادائیگیاں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض دیتا، جو کہ امریکی ڈالرز کی صورت میں ہوتا۔ اس طرح یہ ممالک بھی امریکی ڈالرز کے زیر اثر آتے گئے۔ آہستہ آہستہ امریکی ڈالر اپنا دائرہ کار بڑھاتا گیا۔ امریکی ڈالر کے عالمی کرنسی بننے کی صرف یہ ایک وجہ ہی نہیں تھی، بلکہ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ دوسری وجہ جاننے کے لیے ہم دوبارہ پیچھے جنگ عظیم کی طرف چلتے ہیں، جہاں دنیا ایک طرف جنگوں میں مصروف تھی، وہاں عرب ممالک اپنے ہی حالات میں مگن تھے۔ انہیں شاید علم ہی نہیں تھا کہ وہ دنیا کے تیل کے سب سے بڑے ذخائر کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اس زمانے میں صرف امریکہ اور برطانیہ ہی ایسی طاقتیں تھیں جن کے پاس زمین سے تیل نکالنے اور اسے استعمال کے قابل بنانے کی صلاحیت تھی۔ 1929 میں امریکی کمپنی نے سعودی عرب سے تیل دریافت کیا اور تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ اس وقت جنگ کے زمانے میں اٹلی نے کئی بار امریکی تنصیبات کو سعودی عرب میں نشانہ بنایا اور گولہ باری کی۔ چونکہ اس وقت سعودی عرب اتنا خوشحال ملک نہیں تھا، کیونکہ ابھی تیل نکالنے کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ وہ ان تنصیبات کی حفاظت کر سکے۔ اس وقت سعودی عرب کو کسی مدد کی شدید ضرورت تھی۔ اسی وقت امریکہ کے صدر فرینکلن روزویلٹ نے محسوس کیا کہ ترقی کے لیے سب سے اہم چیز تیل ہے۔ چنانچہ اس نے سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز سے 1941 میں ایک ایسی ڈیل کی جس کی وجہ سے ڈالر کی تقدیر ہی بدل گئی۔ اس ڈیل میں یہ فائنل کیا گیا کہ امریکہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کی حفاظت کرے گا اور اسے ہر قسم کا اسلحہ دے گا۔ اس کے جواب میں سعودی عرب تیل کی تجارت صرف ڈالرز میں ہی کرے گا، جس کے نتیجے میں ڈالر کا عروج بہت زیادہ ہو گیا۔ اوپیک کے قیام کے بعد تیل کی تجارت باقاعدہ طور پر ڈالر میں ہی ہونے لگی۔ امریکی ڈالر کے عالمی کرنسی بننے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔
وہ وجہ تھی برٹن ووڈز ایگریمنٹ کا خاتمہ۔ برٹن ووڈز ایگریمنٹ میں یہ طے تھا کہ امریکہ ڈالر کے عوض سونا بھی دے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے پاس آہستہ آہستہ سونے کے ذخائر کم ہونا شروع ہو گئے۔ اسی وجہ سے امریکی صدر نے عارضی طور پر برٹن ووڈز ایگریمنٹ کو منسوخ کر دیا۔ اس کی وجہ سے دنیا کے ممالک اپنی کرنسیز کے ایکسچینج ریٹ کو خود متعین کرنے میں آزاد ہو گئے، لیکن چونکہ دنیا کی اہم ترین چیز تیل جو کہ ڈالر میں ملتی ہے، اسی وجہ سے دنیا کے ممالک نے اپنے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کی صورت میں امریکی ڈالرز کو رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ڈالرز کی طلب بہت زیادہ ہو گئی اور ڈالر کی قدر بڑھنے لگی۔ اسی وجہ سے امریکی ڈالر آج بھی دنیا کی طاقتور ترین کرنسی ہے۔